بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیز جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر میں آپ کو نظر آتی ہے اور جس کو قائد اعظم نے تنظیم کے لفظ کے ساتھ، ڈسپلن کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ پاکستان کی بقا اتحاد میں ہے، پاکستان کی بقا یقین محکم میں ہے، اور پاکستان کی بقا جو ہے وہ ڈسپلن کے اندر ہے، تنظیم کے اندر ہے۔ اب ڈسپلن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جو بحیثیت قوم جس طرح کی وائلیشن، شرم آتی ہے۔ یقین کیجئے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں دیگر قوموں کے ساتھ، اور میں تو اکثر اس بات پر عرض کیا کرتا ہوں اور اس پر باقاعدہ خطبے اور گفتگو موجود ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کتنی دفعہ کہ یہ بات ہمیں اپنے تک میں نے بیان کر دیا اور آپ نے سن لیا، بات ختم نہیں ہو گئی۔ میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو پھر سوسائٹی میں لے کر جائیں اور اپنی نسلوں کو اس سے آگاہ کریں کہ یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارے ایمان اور دین کا تقاضا ہے، یہ پاکستانی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ڈسپلن کا پابند کریں جو ریاست کی طرف سے ہے، جو ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے۔ اور میں اکثر آپ کو اس حوالے سے نماز سے بڑی مثالیں دیا کرتا ہوں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے خطبات، اس کا ایک پورشن سارے کا سارا ہے ہی اس موضوع پر۔ وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں نماز کے جو روحانی پہلو ہیں اس کے علاوہ ہماری توجہ روحانی پہلو کی طرف ہے، لیکن بھائی وہ روحانی پہلو اگر وہ ہماری زندگی پر، ہمارے جسم و جان پر اس کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں تو وہ روحانی پہلو کون سے ہو گئے بھائی؟ کہ وہ کس طرح نماز ہمیں نظم سکھاتی ہے کہ تم میں سے بہتر شخص تمہارا امام ہونا چاہیے، یہ بھی نظم ہے نا، ڈسپلن ہے۔ تمہیں صف بندی کرنی چاہیے، اعلیٰ اور ادنا کی تمیز سے بے نیاز ہو کر یہ صف بندی ہونی چاہیے، ذات پات سے اٹھ کر تمہاری تربیت۔ پھر ان چیزوں کو مسجد کی حد تک نہیں، مسجد کے اندر بھی ایک ایک چیز ہم نے سیکھی کہ امام غلطی کرے، قیادت غلطی کرے، چپ نہیں کر لینا بلکہ ٹوکنا ہے اس کو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر مسجد سے باہر اس تربیت کو لے کر جانا ہے۔ یہ ہمارا مذہب مرنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے اثرات اس مذہب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری زندگی کامیاب زندگی بننے والی ہے، اس مذہب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری آخرت سنورنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں کوئی دین سے باہر نہیں ہیں، کوئی قرآن و سنت سے باہر نہیں ہیں۔ جو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے بات کی کہ یہ اتحاد ہے، یقین محکم ہے اور ڈسپلن اور تنظیم ہے، اور اگر بحیثیت قوم ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو پاکستان کا استحکام تبھی ممکن ہوگا۔ آپ نے 6 سپٹمبر 1965 میں بحیثیت پاکستان، ریاست پاکستان، ملک پاکستان، عوام پاکستان نے اسی اتحاد اور یونٹی کا مظاہرہ کیا تھا، اس میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ لوگوں، کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ہم نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں کہ جنگ شروع ہوئی اور چیزوں کے ریٹ گر گئے، چیزیں مہنگی نہیں ہوئیں۔ اور آپ دیکھ لیں، اب سیلاب آیا ہے تو اس کے نتیجے میں چیزیں، ان کی قیمت تو پہلے ہی آسمان پر ہے، اور اب اس کے نتیجے میں اور آپ کو چیزیں مہنگی مل رہی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم مجرمانہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے اور کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ جب بحیثیت قوم ہم اس طرح کی غفلت کے اندر پڑیں گے تو اس کا نقصان اسی صورت میں ہوگا۔ تو ایک بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ تو یہی تھی کہ اگر ہم ریاست پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں اور
یہ یوم دفاع منا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یوم دفاع کے تقاضوں کو شعوری طور پر سمجھنا اور واپس اپنے اس استحکام کی طرف جانا یہ تبھی ممکن ہے جب قائد اعظم علامہ اقبال کی فکر جو کہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے اس کی طرف ہمارا رجوع ہو۔